امت کے سہارے مولا کل ختم الرسول جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد تمامی احباب کی خدمت میں مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج سے چند سال پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ چند مسلمان ہندوؤں کی شرارتوں سے بچ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بستی نظام آباد میں آ کے آباد ہو گئے۔ ایک دن ان میں سے ایک مسلمان نے دیکھا کہ وہ لوگ جو انہیں حیدرآباد میں تنگ کیا کرتے تھے، وہ جو ان کے خون کے پیاسے تھے، اس نے دیکھا کہ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پر ایک ہندو کھڑا ہے اور سر جھکائے ہوئے، بڑی عقیدت سے سر جھکائے وہاں کھڑا ہے۔ وہ اس نے دیکھ لیا اور پاس چلا گیا۔ اس نے کہا وہ تو ہمارے خون کا پیاسا ہے، تم لوگ تو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو، تم لوگ تو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہو، لیکن پھر ہمارے ہی بزرگوں کی قبر پر آ کر یہاں کھڑے ہو جاتے ہو اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت ظاہر کرتے ہو۔ اس نے بڑا مختصر سا لیکن بڑا باکمال جواب دیا۔ اس نے کہا تم ان جیسے بن جاؤ، ہم تمہارے سامنے بھی سر جھکایا کریں گے۔ آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، قل اے محبوب کریم انہیں فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو۔ کائنات میں ہر انسان اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ ہر مومن ہر کلمہ کو اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، لیکن اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب انہیں فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، تو انہیں فرما دیجئے کہ اے محبوب کریم انہیں فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، محبوب کریم کی اتباع سے تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، حسین ایسا بھی دیکھا ہے کبھی تم نے حسینوں میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ تم محبوب کریم کی اتباع کرو۔ آج دعویٰ تو موجود ہے لیکن اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ آج دعویٰ تو موجود ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی دلیل موجود نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل اتباع رسول ہے۔ تمہیں میرے محبوب کے علماء فرماتے ہیں اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان چل رہا ہو اور دوسرا بالکل اس کے پاؤں کے نشانات پر پاؤں رکھ کر چل رہا ہو تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ لیکن جب اتباع کی باری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، جب نسبت اتباع کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو پھر قدموں پر قدم رکھ کے چلنا اتباع نہیں ہے، پھر قدموں کو چوم چوم کر چلنا اتباع رسول ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنانا، میرے حضور کے ہر قول و فعل کو، اور اسلاف میں تو یہاں تک احتیاط کی جاتی رہی کہ اولیاء کرام نے تو 40 سال اور ساری زندگی بھی وہ پھل نہیں کھائے کہ جن کے کھانے کا طریقہ حضور کی سنت میں ثابت نہ تھا۔ کائنات میں
جس کو بھی اللہ نے عظمت عطا کی ہے، جس کو بھی اللہ نے عروج عطا کیا ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، عروہ ابن مسعود جو بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے اسلام قبول نہ کیا تھا، صلح حدیبیہ ہونے جا رہا تھا، ابھی صلح کی بات ہونے لگی تھی، حضور اپنے 1300 صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ اب حضور حج و عمرہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارے پاس ہتھیار بھی جو ہیں وہ ہم لڑنے کے لیے نہیں لائے، دیکھو ہم سارے جو ہیں وہ احرام کی حالت میں، ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ تو قریش نے روک لیا اور کہا کہ پہلے آپ سے جو ہے وہ چند باتیں طے ہو جائیں۔ وہ اپنی طرف سے قاصد بھیجتے رہے، جو تیسرا قاصد انہوں نے بھیجا اس کا نام عروہ ابن مسعود ہے۔ یہ عروہ ابن مسعود جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے قریش کا قاصد بن کر، تو دیکھتا کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہے۔ یہ سارے صحابہ کے معمولات کو دیکھ رہا ہے، جب معمولات کو دیکھ لیتا ہے تو پھر واپس چلا جاتا ہے۔ قریش جب یہ واپس آتا ہے تو اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے وہاں کیا دیکھا اور اب تو ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا میں تو ایک بات کہوں گا، ان سے سلو کر لو، میں تم سے ایک بات کہوں گا کہ ان سے سلو کر لو، ان سے تم لڑ نہیں سکتے ہو۔ اب انہوں نے پوچھا، اب قریش والے پوچھنے لگے ہم نے تمہیں اپنا قاصد بنا کے بھیجا تھا اور تم آئے اور ان کی تعریفیں کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو کہ تم ان سے لڑ نہیں سکتے ہو۔ اس نے کہا قسم ہے کعبے کے رب کی، میں نے کیسر و کسرا کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، میں شاہ حبشہ کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو محمد کے صحابہ ان کا احترام اور ان سے محبت کرتے ہیں میں نے یہ کائنات میں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ تم نے کیا دیکھ لیا؟ کہنے لگا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں، وہ وضو کے لیے پانی منہ میں جب ڈالتے ہیں تو ابھی وہ باہر جب نکالتے ہیں تو زمین پر نہیں گرتا ہے، کسی صحابی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ وہ صحابہ اس پانی کو اپنے جسموں پر ملتے، حضور آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ابھی وہ پانی نیچے نہیں آتا مگر وہ کسی صحابی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ صحابہ اسے اپنے جسموں پر ملتے ہیں اور جن تک وہ تری نہیں پہنچ سکتی ہے وہ دوسروں کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے اپنے جسم سے مل لیتے ہیں۔ اے قریش والو، جو نبی کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے ہیں وہ ان کا لہو کب گرنے دیں۔ اتباع ان لوگوں سے کائنات نے سیکھی ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں، آپ کی خلافت کا دور ہے، مکہ شریف سے آپ واپس پلٹ رہے ہیں، ایک جگہ پر آپ نے اپنے سر کو ذرا جھکا لیا، آپ کے ساتھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اے امیر المومنین بات کیا ہے، سر کو جھکا کے ایسے آپ نے سواری پر جا رہے ہو، سر کو جھکا رہے ہو، حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے سر کو لگنے والی ہو۔ آپ نے فرمایا اصل میں آج کے وقت کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ایک وقت ہوا کرتا تھا، یہاں ایک پیڑ ہوا کرتا تھا، ایک درخت ہوا کرتا تھا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، حضور یہاں سے گزرے تھے، وہ پیڑ کی شاخ ذرا جھکی ہوئی تھی، حضور یہاں سر جھکا کے چلے تھے، عمر کو حیا آتی ہے بھلے درخت موجود نہ ہو، عمر کو حیا آتی ہے جہاں اللہ کا نبی سر جھکا کے گزرا ہو وہاں عمر سر اٹھا کے چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما کے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مسکرا رہے ہیں، اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسکرا رہے ہیں، ایک صحابی کہنے لگے اے عثمان آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے وضو کیا ہے اور آپ مسکرا رہے ہو، وہ کون سی بات ہے جس نے آپ کو مسکرانے پہ مجبور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے وجہ تو معلوم نہیں ہے، میں نے ایک دن دیکھا تھا اللہ کے رسول وضو فرما کے کھڑے ہوئے تھے تو حضور یوں مسکرائے تھے، ہم تو حضور کی ان اداؤں کو اپنا رہے ہیں، ہم تو حضور کی ان اداؤں اور حضور کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں، جس طرح حضور نے کیا ہم نے ویسا کر لیا۔ تو کائنات میں دعویٰ اگر یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی دلیل یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ،
اللہ تم سے صرف محبت ہی نہیں کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ تمہیں اتباع محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں مدرس آدمی ہوں، آپ کے سامنے ہم نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ اگر دعویٰ محبت اللہ سے ہے تو اس کی دلیل اتباع رسول ہے۔ اتباع کے لیے ہم چند باتیں اپنے پاک نبی کی جو ہے وہ کر لیتے ہیں تاکہ محفل میں نور بھی آ سکے اور ہمیں زندگی کا رستہ متعین کرنے کا سلیقہ بھی آ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف کریمہ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیب پوشی کیا کرتے، آپ کسی کے عیب کو افشا نہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو اگر کسی کے عیب کا حال معلوم ہو جائے تو آپ اسے جو ہے وہ لوگوں میں افشا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اسے چھپا لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں من ستر مومنا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی انسان کا عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کی اصطلاح بھی فرمایا کرتے تو آپ کبھی کسی کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ آپ کے اوصاف میں یہ بھی شامل ہے کہ حضور کے اگر لباس مقدس میں کہیں پھٹن آ جاتی تو حضور اپنے ہاتھ سے اسے مرمت فرما لیا کرتے تھے۔ آپ کے نالین پاک میں اگر کہیں پھٹن آ جاتی تو آپ اپنے ہاتھ سے اسے مرمت فرما لیا کرتے تھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے بھی آپ اپنے لیے باعث آر نہیں سمجھتے تھے، اپنے لیے سے باعث شرمندگی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میرے گھر والوں نے بکری ذبح کی اور مجھے کہا اے جابر تم اس کی کھال اتارو۔